ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہے. اللہ کریم تمام انبیاء کے اوپر بے شمار درود و سلام نازل فرمائے. خاص طور پر آخری نبی سید المرسلین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت درود و سلام. اللہ ان کو اپنی خاص رحمتوں سے نوازے اور ان کو مقام محمود پر فائز فرمائے جس کا ان سے وعدہ فرمایا. عزیزان گرامی، صرف چند باتیں کرنی ہیں، 5-7 منٹ یا 10 منٹ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے قرآن و سنت کے مطابق صحیح اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نعمتیں بہت ہیں، گھر ہے، گاڑی ہے، علم کی دولت ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، جوانی ہے، صحت ہے، خوراک ہے، رزق ہے، اولاد ہے. اللہ کا شکر ہے. مگر جو سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ نے مجھ کو آپ کو بن مانگے عطا فرما دی ہے، جس کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو اور مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا. اللہ نے ایسا باپ عطا فرمایا جو نمازیں پڑھتا تھا، جو کلمہ پڑھتا تھا، جو قرآن پڑھتا تھا، جو نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا. ایسی ماں عطا فرمائی جو اس نبی کو ماننے والی تھی،
پڑھتی تھی، صبح و شام ذکر اذکار کرتی تھی۔ ہم نے آنکھ کھولی، ہمارے کان میں اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان کی گواہی والی کان میں اذان دی گئی۔ اس نعمت کا کوئی کیسے قیمت ادا کر سکتا ہے؟ وہ چاہتا تو دنیا میں اربوں انسان ہیں، کسی عیسائی کے گھر پیدا کر دیتا، سور پال رہے ہوتے، خنزیر کھا رہے ہوتے۔ وہ چاہتا تو کسی یہودی کے گھر پیدا کر دیتا، لعنتیں برس رہی ہوتی، کسی ہندو کے گھر پیدا کر دیتا، گائے کا پیشاب پی رہے ہوتے، بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے۔ اس نے کرم کیا ہم پہ، محمدی بنایا ہم کو۔ میرے بھائی، یہ آغاز ہے۔ اللہ نے آپ کو دنیا میں شاندار بنا کے بھیجا۔ اب ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم مرتے دم تک اس اعزاز کو نبھاتے بھی ہیں کہ نہیں، اور حشر کے دن ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمدی بن کے ان کا سامنا بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیا اللہ کے رسول قیامت کے دن ہمیں کہیں گے کہ اللہ میرا امتی آیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ والضحیٰ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ رسول کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا ہمسایہ چچا ابو لہب ہے۔ ابو لہب کی گھر والی کا نام ام جمیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے نبوت کا اعلان کیا، بڑا تنگ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھتے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، قرآن مجید کی اونچی آواز سے تلاوت کرتے ہیں۔ بیمار ہو گئے، چند دن اٹھ نہ سکے، چچی آ گئی گھر میں، کہنے لگی محمد لگتا ہے تجھ کو تیرے شیطان نے نعوذ باللہ چھوڑ دیا ہے، اب وہ تلاوت نہیں، اب وہ قرات نہیں۔ جب یہ تانا دیا کہ اللہ نے تجھے چھوڑ دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ اللہ احکام الحاکمین نے سورۃ والضحیٰ نازل فرما دی۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ چاشت کے وقت کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، رات کی قسم جب وہ ٹھہر جائے۔ سجا کہتے ہیں جب رات پوری طرح پرسکون ہو جائے، مخلوق خدا آرام کرنے لگ جائے، اس وقت کی قسم جب لوگ تنہائی میں اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس رات کی قسم جب وہ ٹھہر جائے، ماں ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں، تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہوا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا مقام یہ ہے کہ تیرا رب تجھے راضی کرنے کے لیے عطا کرتا ہی چلا جائے گا۔ وَلَسَوْفَ، جلد ہی، دیر سے نہیں، وَلَسَوْفَ، جلد ہی، يُعْطِيكَ، تجھ کو عطا کرے گا، ربک، تیرا رب، فَتَرْضَىٰ، تو راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ،
اور آخرت تیرے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ اس کے 3 ترجمے کیے گئے۔ اس آیت کریمہ کے 3 ترجمے ہیں۔ نمبر 1، آخرت سے مراد آخرت کا جہان، اولا سے مراد یہ دنیا۔ اے میرے نبی، جو دنیا میں تیرا مقام اور مرتبہ ہے، آخرت کا مرتبہ اس سے کہیں اونچا ہوگا، آخرت بہتر ہوگی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور دوسرا ترجمہ، اولا آغاز، آخرت انجام۔ اے نبی، جو تیرا آغاز ہوا ہے، انجام اس سے کہیں خوبصورت ہوگا۔ ابھی تو ابتدا ہے، مکے کی زندگی ہے، کشمکش کا دور ہے، ابھی تو ہجرت بھی ہونی ہے، رستے بھی کھلنے ہیں، جہاد بھی ہونا ہے، فتوحات بھی ہونی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ کی طرف سے عطا بھی ہونا ہے۔ وقت گزرتا جائے گا، انجام بڑا اچھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ دوسرا ترجمہ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور ایک تیسرا ترجمہ، آخرہ ہر آنے والا وقت، اولا ہر گزرا ہوا لمحہ۔ اے نبی، تو آگے بڑھتا جائے گا، ایک لمحہ پیچھے گزرتا جائے گا، ایک لمحہ آگے آتا جائے گا، تیرا ہر اٹھنے والا قدم پچھلے قدم سے بہتر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ ظالم عورت کہتی ہے کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا، اور یہ ابو لہب تجھے تانے دیتا ہے، اور تیرا رب تو تجھے راضی کرنا چاہتا ہے، اور تیرے رب نے تو تیرے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ترقی، عظمت، درجات کی فضیلت کا رستہ ہموار کر دیا ہے۔ ان ظالموں کے کہنے سے تیرے مقام اور مرتبے میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ میرے بھائی، محبت ہے، مجھ کو بھی ہے، آپ کو بھی ہے، اللہ کے رسول سے ہمارے ایمان کا حصہ۔ جو اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہیں پڑھتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آمنہ کے گھر میں آنکھ کھولی، عبداللہ کے بیٹے پیدا ہوئے، عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا۔ ہر ایمان والے کو رسول اللہ کے دنیا میں آنے کی خوشی ہے۔ جس کو اللہ کے رسول کی خوشی نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ میرے بھائی، اپنا اپنا انداز ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت کا صحابہ کا انداز ہے، ہمارا انداز ہے، میرا انداز ہے، آپ کا انداز ہے۔ کوئی اپنی عقل سے طریقے گھڑتا ہے، کوئی اپنی جذبات سے رسول اللہ کے لیے شاعری کرتا ہے، کوئی اپنی من مرضی کی رسمیں نکالتا ہے، کوئی جلوس کرتا ہے، کوئی جلسہ کرتا ہے، سارے محبت میں پاگل ہیں۔ ہر ایک کا اپنا انداز ہے۔ ایک صحابہ کرام بھی تھے، ان کا بھی اپنا انداز تھا۔ رسول اللہ سے محبت وہ سب سے زیادہ کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تو سبھی کرتے ہیں۔ میری محبت معتبر ہے، آپ کا انداز معتبر ہے، ہمارے طور طریقے قابل قبول ہیں، یا اللہ کریم نے ہمیں قرآن مجید میں بتلایا ہے کہ جو صحابہ کا طریقہ تھا وہ قابل اعتبار ہے۔ اگر ان جیسا انداز نہ اپناؤ گے تمہارا ایمان اللہ کے حضور قبول نہیں ہوگا۔ سورہ بقرہ پہلا پارہ آخری صفحہ، اللہ کا حکم، اللہ فرماتے ہیں اے نبی اس ساری دنیا کے لوگوں کو بتلا دیجئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ جس طرح تیرے صحابہ تجھ پر ایمان لائے ہیں، جس طرح تیرے صحابہ تیرا کہا مانتے ہیں، اگر باقی مومن بھی اسی طرح تیرا کہا مانیں گے تب اللہ ان کا ایمان قبول کرے گا۔
اگر من مرضی کی زندگی بسر کریں گے تو پھر کوئی نہیں۔ تو میرے بھائی محبت کیجیے اللہ کے نبی سے، عقیدت رکھیے اللہ کے نبی سے، ان کی شان میں شعر بھی پڑھنے ہیں، ان کے شان میں باتیں بھی کرنی ہیں، مگر طریقہ کون سا رکھنا ہے؟ رسول اللہ والا، ابو بکر والا، عمر فاروق والا، عشرہ مبشرہ والا، خلفائے راشدین والا، اہل بیت والا۔ اپنی مرضی کا کوئی طریقہ ایسا نہیں قبول ہوتا ہے۔ وَبَعَثْهُمْ مُقَامًا مَحْمُودًا، اللہ ان کو مقام محمود عطا فرمائے۔ صحیح بخاری کے لفظ ہیں کہ یہ مقام محمود شفاعت کا نام ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، لوگ اپنی اپنی پریشانیوں میں ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے، سورج سر کے اوپر تپش گرماتا ہوا، آدم کے پاس جاتے ہیں علیہ السلام، ہماری شفاعت فرمائیے۔ انہوں نے کہا نانا، انبیاء سے گھوم کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کے زبان کرے۔ اللہ کہیں گے اے محمد سر اٹھا، اشفا تو شفا، کل تسمع، بات کر سنی جائے گی، سفارش کا قبول ہو جائے گی۔ اللہ، تو میرے بھائی حوض کوثر ہے، یہ مقام محمود کا مقام ہے۔ حوض کوثر اللہ کے رسول کے ہاتھوں جام کوثر جو پی لے وہ جنت میں جانے تک نہ کسی تنگی میں نہ پیاس میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لوگ لائے گئے امتیوں والی نشانی، فرشتے درمیان میں رکاوٹیں کھڑی کر دیتے، اللہ کے رسول فرمائیں گے میرے امتی آنے دو، اور فرشتے کیا کہیں گے؟ آپ ان کو نہیں جانتے، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، صحیح بخاری پڑھیے نا، اے نبی تجھ کو معلوم نہیں تیرے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا رسمیں شروع کر دی، کیا کیا طور طریقے اپنا لیے، کیا کیا نیا کام کر لیا، سنتوں کی بجائے بدعات کو انہوں نے فروغ دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدلا۔ اے ملائکہ آج اس حوض کوثر کے مقام پہ ان کو میری آنکھوں سے بھی دور کر دو، نظروں سے ہٹا دو ان کو۔ کس آس پہ جیتے ہو؟ یہاں تو لوگ کہتے ہیں جناب ہمیں عشق مصطفیٰ بچائے، سارے الٹے کام عشق مصطفیٰ کے نام پہ، محمد کریم کی شفاعت کے آسرے پہ، اور ادھر انکار ہو رہا ہے۔ جو دین میں بدعات پیدا کرے، جو نئی رسمیں نکالے، جو من مرضی کے طور طریقے چلائے، وہاں محمد مصطفیٰ فرمائیں گے ان کو میری آنکھوں سے دور رہنا۔ محبت کیجئے صحابہ والے طریقے سے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ والے طریقے سے، عمر فاروق والے طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ اس تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔